ہر رمضان کی طرح اس بار بھی چھوٹے بڑے کاروباروں نے خریداروں کو راغب کرنے کے لیے رعایتی قیمتوں کا دعویٰ کیا، اور ہر بار کی ہی مانند اس بار بھی خریداروں کو مہنگائی کی شکایت رہی۔ تاہم اسلام آباد کی رہائشی فوزیہ احمد کہتی ہیں کہ مہنگائی نے ان کے بجٹ کو اس سے پہلے کبھی اتنا متاثر نہیں کیا۔ عید قریب آ رہی ہے تو جنرلی بہت چیزیں مہنگی ہوئی ہیں اور اس نے سارے پاکستان کو افیکٹ کیا ہے، چاہے کوئی کسی بھی فائنینشیل کیپیسٹی میں ہے، لیکن ہر ایک کو اس نے افیکٹ کیا۔ ایک دو طرح کی کولڈ ڈرنکس یعنی روح افزا ہو، شربت ہو گیا، اسکنجبین ہو گئی، مہمانوں کے لیے یہ سب ہوتا تھا، لیکن اب مہمانوں کے لیے بھی ہم اس سے آدھے پہ آ گئے۔ دوسری جانب دکانداروں کا کہنا ہے کہ اخراجات پورے کرنے کے لیے قیمتوں میں اضافہ ان کی مجبوری ہے۔ ہر سال رمضان میں عموماً پیچھے سے تمام جتنے بھی آئٹمز ہیں، جیسے گھی ہو گیا، میدا وغیرہ ہو گئے، جتنے بھی ہمارے پرچون کے آئٹم ہیں، جب یہ مہنگے ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہمیں بھی اپنے اخراجات لازمی اضافہ ہو جاتا ہے، تو پھر ہمیں بھی ریٹ میں اضافہ کرنا پڑتا ہے، مجبوری ہے۔ مطلب یہ ایک قسم کی پیچھے سے چین چلتی ہے جو یہاں تک پہنچتے عوام تک وہ مہنگا آئٹم پہنچتا ہے، مطلب ایک قسم کی ایک چین ہے۔ ہمیں دیگر چیزیں مہنگی ملتی ہیں، آٹا، گھی، چینی وغیرہ جو بھی ہمارے استعمال کے جو آئٹم ہیں، مطلب پچھلے سال کی نسبت اس سال بہت زیادہ مہنگے تھے، تو لازمی ہمیں عوام تک یہ مہنگائی آئٹم پہنچانے پہ مجبور ہوئے ہم لوگ۔ اگرچہ ہمیشہ کی مانند حکومتی کارکردگی اور دیگر اندرونی عوامل کو مہنگائی کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے، روس کی یوکرین میں جنگ کو بھی کریڈٹ دیا جا رہا ہے، لیکن یہ سوال کہ یوکرین کی جنگ کے اثرات کا پاکستان کی مہنگائی میں کتنا ہاتھ ہے، اس پر وائس آف امریکہ سے بات کرنے والے ماہرین کی رائے مختلف ہے۔ یوکرین اور رشیا کی وار کا وہ پاکستان میں کچھ زیادہ نہیں آیا، کیونکہ ابھی تک ہم امیون ہیں کہ ہمارا اس خطے کے ساتھ ہمارا کچھ تجارت کا اتنا زیادہ تعلق نہیں تھا، نہ ہی ہم وہاں سے آئل لیتے تھے۔ مگر ہاں، جو ہمیں ابھی خطرہ نظر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جب گندم کی ہمیں ضرورت پڑے گی آنے والے دنوں میں، اسی علاقے میں جنگ لگی ہوئی ہے، تو اس میں پھر ہمارے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ پاکستان جو ہے لاسٹ ایئر پاکستان یوکرین اور رشیا سے جو ویٹ کی کافی بڑی مقدار ان سے امپورٹ کی تھی، اور اس کے علاوہ پاکستان یوکرین سے چک پیس جس کو کابلی چنا کہتے ہیں وہ امپورٹ کرتا ہے، پھر اس کے علاوہ یلو پیس ہے، سن فلاور کا سیڈ بھی ہے، بارلے کے بھی ہے، تو یہ تمام چیزیں اب آنا بند ہو گئیں، اور اس سے جو ہے لوکل جو چیزیں جو دوسری جگہ سے یہ آ رہی تھیں وہ مہنگی ہو گئیں، اور اس کے بعد پھر لوکل مارکیٹ میں جو ہے مہنگائی بڑھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ مارچ کے مہینے میں انفلیشن کے نمبر جو ہیں وہ 12.75 تک چلے گئے ہیں، اور آگے جو انفلیشن بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کی وجہ سے اور مزید مہنگائی ہوگی۔ ادھر شہریوں کو مقررہ نرخوں پر معیاری اشیاء خورد و نوش فراہم کرنے کے لیے حکومت نے مختلف مقامات پر سستے بازار قائم کیے، تاہم عام لوگ ان سرکاری اقدامات سے خوش نظر نہیں آتے۔ میرا دوسرا دن ہے یہاں پہ وزٹ ہے سستے بازار کا، تو میں نے جو چیز فیل کی ہے اس میں یہ ہے کہ یہاں کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے، مطلب فروٹ بھی آپ دیکھیں تو وہ مطلب اتنی اچھی معیار کا نہیں ہے۔ اس میں اول اور دوم جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ ریٹ لسٹ کے اوپر جو ہے وہ کوئی ان کا کنٹرول نہیں ہے، جو ریٹ لگا ہوا ہوتا ہے وہ آپ کسی سے بھی کوئی چیز خریدیں گے تو وہ اس ریٹ کے اوپر نہیں دے رہا، یعنی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں یہ تو عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے۔ ملک بھر میں کرونا کی عالمی وبا کے اثرات میں کمی کے آنے کے بعد مارکیٹوں میں اگرچہ عوام کا رش کافی زیادہ ہے، تاہم لوگوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے باعث ان کی قوت خرید بری طرح متاثر ہوئی ہے، وہ بہت کم اشیاء خریدنے پر اکتفا کر رہے ہیں۔ فوزیہ احمد نے مہنگائی سے نمٹنے کے لیے ایک الگ طریقہ اپنایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے باعث ان کا دسترخوان متاثر ضرور ہوا ہے، تاہم وہ گوشت جیسی مہنگی اشیاء کے متبادل کے طور پر ایسی پروٹین رکھنے والی سستی اشیاء خرید کر اپنے دسترخوان اور صحت کو ایڈجسٹ کرتی ہیں۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔